بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم لوگوں کو بچپن سے پاکستان کی جو نصابی کتب ہیں، کتابیں ہیں، ٹیکسٹ بکس، ان میں یہ پڑھایا گیا کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہونے والا ایک ملک ہے۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوری ملک ہوگا۔ پاکستان کے 1973 کے آئین میں یہ لکھا گیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور یہ بھی بتایا گیا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست، دو قومی نظریہ۔ تو آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے آپ لوگ یہ بتائیں، سوچ کر بتائیں کہ کیا پاکستان ایک اسلامی ملک ہے؟ کیا پاکستان حقیقت میں ایک جمہوری ملک ہے؟ اگر دو قومی نظریہ یا ہند کے مسلمانوں کی آزادی کا معاملہ تھا تو آج پاکستان سے زیادہ تعداد میں مسلمان جو بھارت میں ہیں وہ وہاں کیوں ہیں؟ پھر پاکستان جس حیثیت میں تھا اس حیثیت میں نہیں ہے۔ ایک پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے ایک الگ ملک بنگلہ دیش بن گیا، جو کہ اکثریتی صوبہ کہہ لیں یا علاقہ کہہ لیں۔ پھر پاکستان کو اشرافیہ کے لیے بنایا گیا، اشرافیہ ایلیٹ کلاس کے لیے، یعنی پاکستان کو بنانے والے جو لوگ تھے، یعنی مفکر پاکستان جو تھے علامہ محمد اقبال، ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ وہ مفکر ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ علامہ اقبال نے تعلیم کہاں پر حاصل کی، وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ایک ایرسٹوکریٹ تھے، مطلب آپ انہیں کوئی مذہبی اسکالر نہیں کہہ سکتے۔ ہی واز ایرسٹوکریٹ اینڈ ہی واز سیکولر ان ہز مائنڈ، ایک سیکولر ذہن رکھنے والے انسان تھے۔ اس کے بعد جو پاکستان بنانے والے جو لوگ تھے وہ دیکھ لیں، دولتانے، ٹوانے، ممڈوٹ، فیوڈل لارڈ، سندھ کے، پنجاب کے، یہی وہ لوگ تھے نا جو آل انڈیا مسلم لیگ میں تھے، اور جو تحریک پاکستان کے نوابزادہ لیاقت علی خان، میں کس کا نام لوں، اور جو لوگ اس وقت بھی سفید پوش تھے ہماری طرح، وہ پیچھے رہ گئے، اور پھر آگے ایرسٹوکریٹس، فیوڈل لارڈز، اور جو بڑے بڑے جو لوگ تھے جاگیردار، سرمایہ دار پاکستان، ان کے شکنجے میں آ گیا۔ پھر ایوب خان کی صورت میں پھر فوج نے اپنا حصہ اس میں وصول کرنا شروع کر دیا۔ تو آج یہ تمہید باندھنے کا ایک مقصد ہے، اور کوئی اسے جھٹلا نہیں سکتا، یہ ہماری تاریخی حقیقتیں ہیں، حقائق ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ورلڈ بینک یعنی عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ حضور، پاکستان کو اپنے جو معاشی جو اس کی اسٹریٹجی ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی معیشت کی جو اسٹریٹجی یا جو بھی ہمارا جو اس کا وہ نظریہ کہہ لیں، یا وہ ناکام ہو چکا ہے۔ وہ اس لیے ناکام ہوا ہے، یہ ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان میں جو اکانومی ہے، وہ پاکستان میں تو سب کچھ ایلیٹ کے لیے ہے، اشرافیہ کے لیے ہے۔ جن لوگوں کے لیے سہولیات دینی چاہیے وہ سہولیات سے محروم ہے، اور جن لوگوں سے وسائل لینے چاہیے ان کو مزید دیے جا رہے ہیں، سہولیات دی جا رہی ہیں، رعایتیں دی جا رہی ہیں۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قانون سازی ہوتی ہے جب سینٹ میں، قومی اسمبلی میں، وہاں پہ یہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سرمایہ دار، جاگیردار، زمیندار، بڑے بڑے بزنس ٹائکونز جیسے ہم کہتے ہیں کہ تاجر۔ اور یہ سینٹ کے الیکشن میں جو لوگ اربوں روپیہ لگا کے سینٹ تک پہنچتے ہیں تو وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے وہاں پہ آتے ہیں۔ تو یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اس کو تبدیل نہ کیا اپنی معاشی پالیسی کو، تو آپ دن بدن، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے ساتھ کے ممالک، ساتھ سے مراد جو آپ کے ساتھ تھے اکانومی کے حوالے سے، وہ کہاں چلے گئے اور پاکستان کے درمیان، اور یہ پالیسی تبدیل نہ کی گئی تو پاکستان کے حالات مزید خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے،
اور کتنے خراب ہوں گے. آج 42.7% انفلیشن ریٹ ہے، یعنی مہنگائی کی جو شرح ہے. دنیا میں پاکستان دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہے مہنگائی کے حوالے سے. تو یہ خیر اس میں میرا خیال ہے تمام سٹیک ہولڈرز کا قصور ہے. سیاستدان ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں، ان کو ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی قصور ہے، اس میں ہماری عدلیہ کا بھی قصور ہے، اس میں ہماری بیوروکریسی کا بھی قصور ہے. آج بھی آپ کسی اسلام آباد کے یا لاہور کے یا کراچی کے کسی 5 سٹار ہوٹل میں جائیں، عصر کے وقت، دن کے وقت، ہائی ٹی پہ آپ دیکھیں، بیگمات دیکھیں، وہاں پہ عام لوگ دیکھیں، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ ایک غریب اور بھوکے ملک میں موجود ہیں. بھوکا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں، 2 وقت کا کھانا لوگوں کو نصیب نہیں. تو یہ سب کچھ چلے گا کب تک؟ کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ کب ہم ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے؟ آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو گزشتہ 76 سالوں سے ہم دیکھتے آئے ہیں یا پڑھتے آئے ہیں یا سنتے آئے ہیں. وہی ایک دائرے کے اندر ہمارا سفر جو ہے وہ جاری ہے، دائرے سے باہر نہیں نکل پا رہے. اور قصوروار کون ہے؟ اور اس کے بہت حد تک قصوروار ہم خود ہیں. ہم انہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جب پہلی مرتبہ وزیر یا MNA یا سینیٹر بنا تھا تو اس کی مالی حیثیت کیا تھی، اور یہ 5 یا 6 سال جو اس نے سینٹ میں 6 سال اور قومی اسمبلی میں 5 سال یا وزارت میں 3-4 سال لگائے ہیں. تو ہر شہر میں یہ مثالیں موجود ہیں. تو اب اس کی مالی حیثیت یہ کہاں سے آیا؟ یہ سب کچھ یہ عام لوگوں کے حصے میں یہ سب کچھ کیوں نہیں آتا؟ تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ کس ڈگر پر چل رہے ہیں، اور چلتے آ رہے ہیں اسی ڈگر پر. پتہ ہے کہ یہ تباہی کا راستہ ہے، لیکن چل رہے ہیں اسی تباہی کے راستے پر. تو جناب کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ جناب شاہ محمود قریشی کے خلاف 12 مزید کیسز کا اندراج ہو چکا ہے. شاہ محمود قریشی کو آج راولپنڈی کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انہیں مکے مارے گئے، ٹھڈے مارے گئے، انہیں دھکے دیے گئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب میرے اوپر جسمانی اور ذہنی تشدد کیا جا رہا ہے، میں 2 مرتبہ اس ملک کا وزیر خارجہ رہا ہوں. بہرحال عدالت نے جو استغاثہ ہے اس کی استدعا قبول نہیں کی، منظور نہیں کی. وہ ریمانڈ مانگ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جی دہشت گردی کا کیس ہے، ان پر ان کا تو 90 روز کا ریمانڈ بنتا ہے، لیکن عدالت نے ان کو 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شاہ محمود قریشی مزید 14 دن تک جیل میں رہیں گے. اس کے بعد انہیں دوبارہ پیش کیا جائے گا. 12 مقدمات اور بنا دیے گئے ہیں. ساتھ ہی ساتھ عمران خان کے لیے ایک اچھی خبر ہے، وہ عدالتوں سے ٹھنڈی ہوائیں آتی رہتی ہیں ان کے لیے، کبھی گرم آ جاتی ہے. تو اچھی خبر یہ ہے کہ جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل ہیں عمر ایوب خان. یہ ان کے پھوپھی ذات بھائی ہیں، سگی پھوپھی کے بیٹے ہیں. انہوں نے آج ایک مرتبہ پھر عمران خان کا جو سائفر کیس کا جو ٹرائل ہو رہا ہے اڈیالہ جیل میں، اس کو 11 جنوری تک کے لیے اس کو ملتوی کر دیا ہے، معطل کر دیا ہے کہ 11 جنوری تک یہ ٹرائل نہیں ہوگا، اور حکومت کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے ہائی کورٹ میں کہا تھا کہ اس ٹرائل کو روکا جائے، جو ان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے وہ غیر قانونی ہے، اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. یہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خبریں ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنی ویڈیو کو زیادہ طویل نہ کروں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کچھ اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.